تو یہ پاکستانی بھائیوں کو میری طرف سے ایک روحانی خاتمہ ایز اسٹرالوجر میں خوشخبری کرتا ہوں، چونکہ زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں، زندگی رہے نہ رہے، اگر یہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے اور یہ ریکارڈنگ چلے گی تو یہ ریکارڈنگ اس بات کی گواہ ہوگی کہ آج جو میں نے پریڈکشن دی ہے مولا کائنات امیر المومنین کے علم کے خیرات کے صدقے میں، یقیناً یہ پوری ہوگی۔ پاکستان کے حالات مجھے دن بدن بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہی لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں، اور یہ میری آج پریڈکشن بھی ہے، میری آج دعا بھی ہے۔ 20 جون سے فل سٹاپ لگ گیا تھا، اور وہ چونکہ بڑا خوشی کا دن تھا، اور یہ پاکستان کے حالات دن بدن بہتر ہوں گے 2023 2024، اور پھر 1 دسمبر 2024 سے پاکستان کا 19 سالہ ڈیولپمنٹ کا ترقی کا دور شروع ہوگا۔ لوگ آپ سے پوچھیں کہ پاکستان کبھی پھلے پھولے گا، خوشحال ہوگا، تو پاکستان کی خوشحالی کا دور ہم 19 سالہ دور دیکھ رہے ہیں، 1 دسمبر 2024 سے لے کے 1 دسمبر 2043 تک۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فلک شیر، آپ دیکھ رہے ہیں punjab.com۔ آج جو ہے 1 محرم الحرام ہے، اور میرے ساتھ جو ہے اس وقت جو ہیڈ مرالہ کے مقام پر جو سیالکوٹ میں سید انتظار حسین زنجانی شاہ صاحب ٹیم کے ہمراہ موجود ہیں۔ یہاں پر کافی زیادہ ان کے ساتھ مہیر حضرات بھی ہیں، اور فشری ڈپارٹمنٹ کے بھی افیسر ہیں۔ آج جو ہے یہ 7,77,777 مچھلیاں جو ہے وہ ہیڈ مرالہ کے مقام پر جو ہے وہ صدقہ کی جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری جو آج کا صدقے کے حوالے سے جو یہاں پر مچھلیاں پھینکی ہیں، اس کے حوالے سے شاہ صاحب کیا کہتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اسلام جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام۔ آج 1 محرم بھی ہے، اور 1445 ہجری کا چاند نکل آیا ہے، اور آج کا دن جو ہے یہ بڑا بابرکت ہے۔ یہ جمعرات کا دن ہے، اور جس وقت ہم مچھلیاں ڈال رہے ہیں، بحار الانوار میں روایت ہے کہ پروردگار آسمان سے ایسے ملک، ایسے فرشتے روانہ کرتا ہے پوری دنیا میں جو درود پاک کا ثواب لکھتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں طلائی قسم کے قلم اور نقرائی قسم کے پیپرز ہوتے ہیں، اور یہ دن منسوب ہے ستارہ مشتری سے، اور ستارہ مشتری کا تعلق ہے برج حوت سے، پانی سے۔ آج جو ہم نے مچھلیاں ڈالی ہیں، پروردگار 7,77,777 مچھلیاں، اور بہت سارے فیملیز نے مل کے ڈالی ہیں، اور اول آج ہم نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، 1,24,000 انبیاء کے نام کی، 14 معصومین کے نام کی، اور خصوصاً سید شدہ امام علی مقام مولا حسین اور اصحاب حسین کے نام کی، وقت کے جو امام زمانہ کے نام کی، اور جو زندہ پیر حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی، ان کی مچھلیاں استقامت پاکستان کے لیے آج ہم نے دعائیں کی ہیں، اور جن جن بہن بھائیوں نے اس میں کار خیر میں حصہ لیا ان کے لیے پروردگار ہم نے دعائیں کی ہیں۔ اور آج کا جو دن ہے یہ اس کی نسبت شب کو جا کے لگتی ہے، شب جمعہ شروع ہو جاتا ہے، وہ وقت کے امام حضرت محمد مہدی علیہ السلام سے منسوب ہے، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو فرشتوں کا نزول ہو چکا ہوا ہے۔ درود شریف کا پڑھنا باعث برکت ہے، ہم نے بھی درود شریف پڑھ کے، درود خضری پڑھ کے پروردگار سے ہم نے دعائیں کی ہیں کہ اس کار خیر میں جن لوگوں نے حصہ کیا ہے ان کی بھی خیر ہو، پاکستان کی بھی خیر ہو، پاکستان میں اچھے دن آئے، اور یہ آج ہمارا مقصد تھا جو ہم نے یہاں شہادت حاصل کی۔ شاہ صاحب، جو 20 جون تھی تب آپ جب مچھلیاں جو دریا چناب کے مقام پر پھینکنے آئے تھے تو تب بھی پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو جو پانی ہے وہ کافی زیادہ جو ہے اس کی رفتار، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، سیلابی صورتحال کے حوالے سے؟ سر عموماً جب برفیں پگھلتی ہیں اور دریاؤں میں پانی آتا ہے، اور ہمارا پڑوسی ملک بھی پانی کو فری کر دیتا ہے چونکہ ہمارا پانی اس نے روکا ہوا ہے، لیکن قدرت کا نظام ہے کہ پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ اب بس یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے جو حکمران ہیں یہ کوئی ایسے ڈیم بنائیں، کوئی ایسے تالاب بنائیں، کوئی ایسی جھیلیں بنائیں کہ ہمارا پانی کسی جگہ محفوظ ہو جائے، اور یہ سمندر میں جو ضائع ہو جاتا ہے اس سے بہت بہتر کام لیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ مچھلیوں کے صدقے کے حوالے سے مطلب یہ جو آیا ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم جب 20 جون تھی تو تبھی کافی جو ہے وہ تھا کہ نقصان ہوگا، لیکن وہ بچاؤ ہوا، ابھی بھی جو ہے وہ خطرہ ہے، تو آج آپ صدقہ کر رہے ہیں اس کو؟ ہاں جی، اس دن چونکہ منگل کا دن تھا، 20 جون تھی، اس دن 1 ذوالحجہ تھا، اور اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ آج جیسے 1 محرم ہے تو اس دن 1 ذوالحجہ تھا، اور وہ ایک بڑا بابرکت دن تھا۔ پروردگار خوش تھا، اللہ کے رسول خوش تھے، 1,24,000 انبیاء خوش تھے، جنات خوش تھے، فرشتے خوش تھے، اور اس خوشی کی وجہ یہ تھی کہ اس دن خاتون جنت جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول خدا کا عقد تھا، جو مولا کائنات امیر المومنین سے ایک ملک حضرت راحیل نے پڑھایا تھا، اور ملک نے پوچھا تھا پروردگار سے کہ اللہ کے گھر کا جناب یہ دولہا ہے اور نبی کے گھر کی دلہن ہے، تو حق مہر کیا ہو؟ تو پروردگار نے کہا تھا کہ دنیا کا تمام پانی جو نمک ہے
یہ خاتون جنت جناب بی بی فاطمہ الزہرا کا کہ مہر ہے. تو اس دن ہم نے پاکستان کے استحکام کے لیے دعا کی، اور اس دن ایک بڑی ایک روحانی خوشی کی لہر ہم نے محسوس کی کہ آج پاکستان کی استحکام کے لیے جو ہم نے دعائیں ہم مسلسل کرتے آ رہے ہیں کئی مہینوں سے، سالوں سے، آج فل سٹاپ لگ گیا ہے. اس دن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آج کے بعد پاکستان کے حالات بہتر ہونے شروع ہوں گے. تو اس دن سے کہ اگلے دن ہی ہم نے خبر جو سنی کہ فوج اور حکومت جو ہے معیشت کے لیے، پاکستان کی زراعت کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے، کرائسس کے لیے جو مختلف قسم کی پریشانی ہے، دہشت گردی ہے، ان سب پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، تعمیر وطن کے لیے ایک پیج پہ ہے. اور بڑی اس پہ خوشی ہوئی. اس کے بعد پاکستان میں معاشی ترقی آئی، بہتری آئی، اور پاکستان کا جو اچھا دور ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا اچھا دور کب شروع ہوگا. 20 جون سے فل سٹاپ لگ گیا تھا، اور وہ چونکہ بڑا خوشی کا دن تھا. جب اللہ خوش ہو، فرشتے خوش ہوں، ملائکہ خوش ہوں، تو خوشی کے موقع پہ پروردگار سے ہم نے عید مانگی تھی. جیسے بچے عید مانگتے ہیں، تو ہم نے پروردگار سے عید مانگی تھی کہ ہمیں عیدی کے طور پہ تعمیر وطن پاکستان کی خوشحالی عطا فرما. اور اس دن کے بعد میں سمجھتا ہوں ایز اے روحانی خانوادہ حضرت سید میر حسین شاہ زنجانی، پیر بھائی دادا گنج بخش علی اجمیری، اور ایک اسٹرالوجر ہوتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ آج کے بعد پاکستان کے حالات بہتر ہونے شروع ہوں گے، اور پاکستان کے حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ پاکستان کے حالات دن بدن بہتر ہوں گے 2023 2024. اور پھر 1 دسمبر 2024 سے پاکستان کا 19 سالہ ڈیولپمنٹ کا، ترقی کا دور شروع ہوگا. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کبھی پھلے پھولے گا، خوشحال ہوگا، تو پاکستان کی خوشحالی کا دور ہم 19 سالہ دور دیکھ رہے ہیں 1 دسمبر 2024 سے لے کے 1 دسمبر 2043 تک. تو یہ پاکستانی بھائیوں کو میری طرف سے ایک روحانی خاتمہ ایز اسٹرالوجر میں خوشخبری کرتا ہوں. چونکہ زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں، زندگی رہے نہ رہے، اگر یہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے اور یہ ریکارڈنگ چلے گی، تو یہ ریکارڈنگ اس بات کی گواہ ہوگی کہ آج جو میں نے پریڈکشن دی ہے مولا کائنات امیر المومنین کے علم کے خیرات کے صدقے میں، یقیناً یہ پوری ہوگی. پاکستان کے حالات مجھے دن بدن بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہی لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں، اور یہ میری آج پریڈکشن بھی ہے، میری آج دعا بھی ہے. اور دعا ہم نے جو کہ سب سے مل کے کی ہے، جو کہ جب اجتماعی طور پہ دعا کی جاتی ہے تو یہ چونکہ پانی پہ پروردگار نے حضرت خواجہ خضر کو حکومت دے رکھی ہے، اور اجتماعی جو مساجد ہوتی ہیں، مندر ہیں، چرچ ہیں، اجتماعی طور پہ آج یہ بھی ایک عبادت کی جگہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے پانی پہ حضرت خواجہ خضر کو حکومت دے رکھی ہے. آج ہم نے جو اجتماعی طور پہ دعا کی ہے، مجھے یقین کامل ہے کہ پاکستان کے حالات دن بدن انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. اچھا جی، آخری سوال کروں گا کہ یہ جو قرآن پاک کی جو برہمتی کی گئی تھی سویڈن میں، اس پر کیا ریویو دیتے ہیں؟ سر، قرآن پاک جتنے بھی مقدس کتب ہیں، کیونکہ جب مباہلہ ہوا تھا 28 ذوالحجہ کو، تو نصرانیوں کے ساتھ سرکار دو عالم پنجتن پاک نے جو مباہلہ کیا تھا، اس مباہلے میں وہ چونکہ تلوار کا میدان نہیں تھا، نہ جنگ کا میدان تھا، وہ دعا اور بد دعا کا تھا میدان. تو ادھر سے 5 ہستیاں آئیں، بیدم یہی تو 5 ہیں: مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. رسول خدا 5 ہستیاں لے کے آئے، اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کے آئے، اپنے حسن و حسین، اور اس کے بعد انہوں نے قرار دیا کہ میرے بیٹے ہیں، اور مولا علی کو لے کے آئے، اپنے نفسوں کو لے کے آئے، اپنی عورتوں کو لے کے آئے، اپنے بچوں کو لے کے آئے. اور نور آتا ہوا دیکھا تو جو نصرانی تھے انہوں نے بجائے مباہلہ کرنے کے ہار مان لی. اور اس کے بعد جو معاہدہ ہوا تھا کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد، چونکہ انہوں نے جزیہ دینا قبول کر دیا تھا، تو اسلام کی حکومت میں جو ان کی مذہبی آزادی ہے، انہیں آزادی ہے، ان کے چرچ مندر جو بھی عبادت کریں. اور حکومتیں جو بھی مدینے کی ریاست اس وقت تھی، یا جتنی بھی آج کل اسلامی حکومتیں ہیں، وہ اس رسول پاک کے معاہدے کی آج بھی پابند ہیں. اس معاہدے کی پابندی کے تحت پورے مسلمان سب مذاہب کا احترام کرتے ہیں. اور اگر وہ دوسرے یہ کام نہیں کرتے تو وہ شیطانی قوتیں، اور شیطان کو ایک وقت معین تک مہلت ملی ہوئی ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے. اور جس طرح کسی فلم میں جناب ہیرو تو ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، تکلیفیں سہتا ہے، ویلن جو راکشس ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے، تو شیطان کا انجام یقیناً برا ہوگا. پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے، سب مذاہب کا، سب اسلامی کتب کے علاوہ جو غیر مسلم کے لوگ ہیں ان کی مذہبی کتابوں کا بھی کرنا چاہیے. اور ہماری قرآن کے علاوہ تورات، انجیل، زبور جو کتابیں ہیں، اور ان کی مقدس جو کتابیں، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. یہ رسول خدا کا وہ معاہدہ ہے جو مباہلہ پہ فتح مباہلہ کے طور پہ ہوا تھا. جی بہت شکریہ. یہ تھے میرے ساتھ معروف اسٹرالوجسٹ سید انتظار حسین زنجانی شاہ صاحب، جو کہ ہیڈ مرالہ کے مقام پر آج انہوں نے دوستوں کے ہمراہ جو ہے وہ 7,70,777 جو ہے مچھلیاں جو ہے وہ ادھر صدقہ کی ہیں.
تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو آئندہ جو 19 سال ہے یہ پاکستان کی ترقی کے لیے خوشائن ہے. دسمبر 2043 تک 19 سالہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کا دور ہے، کیونکہ پاکستان کے ذائچے کے تحت جو ہمارا نیا ذائچہ ہے 20 دسمبر 1971 کا، جب آدھا ملک ہمارا الگ ہوا تھا، تو یہ ذائچے میں معاد اشیاء ظہور کی شروع ہو رہی ہے، اور یہ پاکستان کے ذائچے کے نصیب کا، ترقی کا، کیریئر کا مالک ہے، اور ذائچے میں طاقتور ستارے کا یہ دور ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ جی ہم سب دیکھیں گے، اور یہ ترقی کا دور جو پاکستان جو ہے پھلے پھولے اور کامیابی کی مزید جو منزلیں طے کرے. فلک شیر کو اجازت دیں، اللہ نے کے بعد.